السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي المتين الأمين الكريم۔ مکرم جناب، الحمدللہ رجب المرجب کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، اور رجب المرجب کے مہینے کو جو خصوصیت حاصل ہے وہ سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اسی مبارک مہینے میں 27ویں شب کو معراج کے معجزے سے مشرف فرمایا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ جانے کتنے معجزات عطا کیے۔ انہی معجزات میں ایک بہت بڑا معجزہ جو ہے وہ معراج ہے۔ جیسے قرآن شریف حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معجزہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا، معراج النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک بڑا معجزہ، شق القمر، اور نہ جانے کتنے معجزات ہیں جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوئے۔ معجزہ کہتے کسے ہیں؟ تو اسی سے جتنے اعتراضات معراج کے اوپر کیے جاتے ہیں یا لوگ کرتے ہیں نعوذ باللہ، ان تمام اعتراضات کا جواب جو ہے آپ یہ سمجھیے گا کہ معجزے کی ڈیفینیشن سے آپ دے سکتے ہیں۔ معجزے کی جو ڈیفینیشن ہے اس کے ذریعے سے آپ جتنے بھی اعتراضات ہیں ان کا جواب دے سکتے ہیں کہ معجزہ چیز ہی وہ ہے جو کہ آدمی کی عقل کے اندر نہ آ سکے۔ معجزہ چیز ہی وہ ہے جو کہ آدمی کی عقل کے مطابق نہ ہو، جس کو انسانی عقل تسلیم نہ کرے، وہی چیز معجزہ ہے، اور نبی علیہ السلام سے ظاہر ہو۔ جو اولیاء اللہ سے ظاہر ہوتی ہے اس کو کرامت کہتے ہیں، اور جو انبیاء علیہ السلام سے جو ظاہر ہوتے ہیں وہ معجزات کہلاتے ہیں۔ وہ چیز جو کہ عقل کے اندر نہ آ سکے۔ تو جب معراج ایک معجزہ ہے جو کہ عقل کے اندر آ ہی نہیں سکتی، تو اس میں اپنے عقل کے گھوڑے دوڑانے سے کوئی فائدہ ہی نہیں۔ کوئی کہے کہ اتنے کم وقت میں اتنا طویل سفر کیسے ہو گیا، کوئی کہے کہ صرف روح کو معراج ہوئی تھی، نعوذ باللہ بدن کو نہیں ہوئی تھی، کوئی کہے نعوذ باللہ کہ خواب کے اندر معراج ہوئی۔ تو ان تمام اعتراضات کا جواب یہی ہے کہ یہ ایک معجزہ ہے جو کہ انسان کی عقل میں نہیں آ سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کلام الہی میں فرماتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، کہ پاک ہے وہ ذات، تمام عیبوں سے پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے مقدس بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے ارد گرد بہت سی برکتیں ہیں، تاکہ وہ اپنے مقدس بندے کو اپنی نشانیاں دکھائے، اور بے شک
وہی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں جو لفظ استعمال کیا وہ عبدہ کا لفظ استعمال کیا، یہاں پہ رسول ہی کا لفظ استعمال نہیں کیا کہ اپنے رسول کا یا اپنے نبی کا یا اپنے حبیب کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ یہاں پہ جو لفظ استعمال کیا گیا وہ لفظ استعمال کیا گیا عبدہ کا، اور عبدہ کہتے ہی اسے ہیں جو جسم اور روح کا مجموعہ ہو۔ عبدہ کہتے ہی روح اور جسم کے مجموعے سے ہی عبد بنتا ہے۔ صرف روح کو عبد کا مقام نہیں ملتا اور نہ ہی صرف جسم کو روح کو عبد کا مقام ملتا۔ عبد کا جو مقام ملتا ہے وہ جسم اور روح کے مجسمے کو ملتا ہے۔ تو جب اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبدہ کا لفظ استعمال کیا تو اس سے تمام شبہات دور ہو جاتے ہیں کہ معراج حضور کو بدنی طور پر عطا ہوئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ کیونکہ رجب المرتب کا مہینہ چل رہا ہے تو مناسب سمجھتا ہوں کہ تھوڑا بہت جو ہے معراج کے بارے میں بیان ہو، کیونکہ معراج کی شب وہ شب ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اپنے کئی جو غیوب تھے جو غیب تھے ان کا مشاہدہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کرایا ہے۔ اور کئی چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہم پڑھتے ہیں، ہمیں سنائی جاتی ہیں، بتائی جاتی ہیں، تو وہ تمام چیزیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہے معراج میں ہی مشاہدہ ان چیزوں کا کیا۔ ممکن ہے کہ تھوڑا سا وقت اس میں زیادہ نہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکت سے جو چیزیں جڑی ہوئی ہیں اگر ہم بیان کرنا چاہیں چھوٹے سے وقفے میں، اگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پانی پینے کا طریقہ بھی اگر بیان کرنا چاہیں تو وہ اس مختصر وقت میں بیان نہیں کر سکتے۔ اور یہاں تو بات معراج نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہو رہی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس مختصر وقت میں معراج نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بیان کرنا ممکن نہیں، نہ ہی اس سے جو مسئلے نکلتے ہیں ان کو بیان کیا جا سکتا ہے، نہ ہی جو اس کی برکتیں ہیں ان کو بیان کیا جا سکتا ہے، نہ معراج نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمتوں کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ مختصر طور پر معراج کا ذکر کیا جاتا ہے تاکہ ہم اس سے کچھ سیکھ سکیں اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کر سکیں، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کو مبعوث ہوتے ہیں، وہ بندوں کو ہدایت کرنے کے لیے مبعوث ہوتے ہیں۔ ان کا ایک ایک عمل جو ہے بندوں کی ہدایت کے لیے ہوا کرتا ہے کہ بندے اس عمل سے ہدایت پا جائیں، اس عمل سے راہ راست پر آ جائیں، ان کی نصیحت سے بندے سیدھے راستے پر آ جائیں۔ تو معراج نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو معجزہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا اس سے بھی یہی عقل ہے کہ ہم ہدایت پا سکیں۔ معراج نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو واقعہ پیش ہوا وہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر مبارک 50 برس 3 مہینے کی تھی، تو اس وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج عطا کی گئی۔ مکہ المکرمہ میں جب اعلان نبوت ہو گیا اس کے 10 سال کے بعد جو ہے وہ معراج نبی کا واقعہ پیش آیا۔ 2 روایتیں ہیں، ایک روایت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حتیم کعبہ میں، جو آپ کعبۃ اللہ دیکھتے ہوں گے تو کعبۃ اللہ میں کے سائڈ میں جو چوکور عمارت ہے اس کے سائڈ میں ایک سیمی سرکولر اسٹرکچر بنا ہوا ہے، وہ کعبہ کا حصہ ہے، اس کو حتیم کعبہ کہا جاتا ہے۔ تو ایک روایت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حتیم کعبہ میں سو رہے تھے، اور دوسری جو روایت ہے اس میں ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان مبارک میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلوہ افروز تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم ہوا اور حضرت میکائیل علیہ السلام کو حکم ہوا
کہ جاؤ غلمان کو، یعنی جو جنت میں غلمان رہا کرتے ہیں، اور حوروں سے کہہ دو کہ جنت کو آراستہ کر دیں، دوزخ کے فرشتوں سے کہہ دو کہ دوزخ کی آگ کو ٹھنڈا کر دیں، اور جو عذاب قبر کے فرشتے ہیں ان سے کہہ دو کہ قبر کے عذاب کو روک دیں۔ اور میرے نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہاں پر میرے ساتھ لے کر آئی، میرے پاس لے کر کے آئیے گا۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے ایسے ہی کیا، غلمان کو، حوروں کو، فرشتوں کو، قبر کے فرشتوں کو اور دوزخ کے فرشتوں کو حکم دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ جنت میں سے ایک براق کو لے کر جاؤ اور اس پر سواری کرا کر کے میرے نبی کو میرے پاس لے کر کے آؤ۔ براق برق کی جمع ہے، برق کہتے ہیں بجلی کو، بجلی کی جمع برق، یعنی اس کی جو رفتار ہے وہ صرف ایک برق یعنی ایک بجلی سے مشابہت اس کو نہیں کر سکتے، بلکہ ملٹیپل اسپیڈ آف لائٹ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ براق کی جو مشابہت ہے وہ اس طریقے کی ہے کہ براق کا چہرہ انسان کی طرح تھا، اس کا جو پیچھے کا حصہ تھا وہ گھوڑے کے طریقے کا تھا، جو سینہ مبارک تھا وہ شیر کی سینے کے طریقے کا تھا، اور جو اس کے پیر تھے وہ شتر مرغ کے طریقے کے تھے، گدھے سے تھوڑا بڑا اور کھچر سے تھوڑا چھوٹا۔ یہ براق کے بارے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ حضرت جبریل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سو رہے تھے، تو حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنے پروں کو یا آنکھوں کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تلم مبارک سے مس کیا، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیدار ہوئے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے ان کو یہ مبارک خبر سنائی، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، اور پھر حضرت جبریل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو چاک کیا، یعنی اس کو چاک کیا، اس کو چیرا، اور اس میں سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قلب مبارک نکال کر اس کو سونے کی تشتری میں رکھا، اور آب زمزم اور آب کوثر سے اس کو دھویا، اس کو پاک و صاف کیا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی منشا یہ تھی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو علم و حکمت سے بھرنے کے لیے اس قابل بنایا جائے کہ وہ علم حکمت کو جو اتنی بڑی چیز ان کو عطا کی جا رہی ہے اس کے قابل بن سکے۔ اور غالباً یہ چوتھا واقعہ تھا جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کیا گیا۔ پہلی بار تو بچپن میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کیا گیا تھا اور قلب ادھر کو دھویا گیا تھا، اور جب وحی کا سلسلہ شروع ہوا جب چاک کیا گیا تھا، اور ایک بار اور کیا گیا، اور چوتھی مرتبہ معراج النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شب جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سینہ ادھر کو جو وہ چاک کیا گیا۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم براق ان کے سامنے لایا گیا تو انہوں نے تھوڑا توقف فرمایا، براق پہ چڑھنے کے لیے تھوڑا توقف فرمایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام سے دریافت فرمایا کہ ان سے پوچھو کہ یہ دیری کیوں کر رہے ہیں، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تو براق پر بیٹھ کر کے ساتوں آسمان کی سیر کے لیے نکل جاؤں گا، لیکن جب آخرت کا دن برپا ہوگا، حشر کا میدان لگے گا اور پلصراط کا راستہ ہوگا، تو میری امت کو 30,000 برس کا پلصراط کا راستہ کیسے طے کرے گی میری امت؟ تو قربان جائیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کی اتنی بڑی سعادت نصیب ہو رہی ہے، معراج نصیب ہو رہی ہے، اور اس وقت بھی اپنی امت کو یاد رکھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان سے کہہ دو کہ جب قیامت کا دن برپا ہوگا تو
ان کی ہر امتی کی قبر پر ایک ایک براق بھیجا جائے گا، جو کہ ان کی امتیوں کو پل صراط کے راستے کو آسان فرمائے گا، اور جو حشر کی جو راستہ ہوگا، جو راستہ طے کرنا ہوگا، تو اس کو چند لمحوں میں جو ہے براق طے کروا دے گا۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس سے راضی ہوئے، اور جب براق پہ بیٹھنے کے لیے گئے تو براق نے تھوڑے سے جس طریقے سے گھوڑا مچلتا ہے اس طریقے سے تھوڑا سا مچلا، تو حضرت جبریل علیہ السلام نے براق سے کہا کہ تم کیوں مچلتے ہو؟ تمہیں پتہ نہیں کہ تمہاری پشت مبارک پر جو سواری کرنے والے ہیں وہ کون ہیں؟ حضور آخر الزماں حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمہاری پشت مبارک پر سواری کرنے والے ہیں۔ تو براق نے یہ التجا کی کہ جب آخرت کا دن برپا ہوگا اور تمام لوگوں کو براق ادا کیا جائے گا، تو میں یہ التجا کرتا ہوں کہ جب سب لوگ براق پر بیٹھیں اور میری پشت پر آپ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیٹھیں گے، تو اس دن بھی میں یہ چاہت کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میری ہی پشت پر بیٹھیں۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو اطمینان دلایا کہ انشاءاللہ جب بھی میں تمہاری ہی پشت پر بیٹھوں گا انشاءاللہ۔ تو براق کی پشت مبارک پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوئے۔ مختصر میں بیان کرتا چلتا ہوں، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے محض 2 قدموں میں جو ہے وہ بیت المقدس تک کا سفر طے فرمایا۔ براق کا پہلا قدم جو پڑتا تھا وہ انتہائی نظر پر پڑا کرتا تھا، کہ جہاں نظر کی انتہا ہو جاتی وہاں اس کا ایک قدم پڑا کرتا تھا۔ تو چند لمحوں میں جو ہے براق حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مسجد الحرام سے بیت المقدس تک لے کر گیا۔ اسی بیچ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مشاہدہ کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں جلوہ افروز ہیں اور الحمدللہ نماز عطا فرما رہے ہیں۔ یعنی اس سے جو مسائل نکلتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مشاہدہ کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی انبیاء علیہ السلام اپنے قبر مبارک میں زندہ و جاوید رہتے ہیں۔ دوسری چیز، علماء کرام یہ بھی فرماتے ہیں اس حدیث کے ذیل میں کہ یہاں پر جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ صلاۃ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ صلاۃ لفظ صرف نماز کے لیے استعمال نہیں ہوتا، بلکہ درود و سلام کے لیے بھی صلاۃ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو بعض علماء کرام نے اس سے یہ نتیجہ بھی اخذ کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر مبارک کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیج رہے تھے۔ اور یہ دیکھیے گا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم براق پر جلوہ افروز ہیں اور بیت المقدس تک پہنچتے ہیں۔ وہاں پہ دیکھتے ہیں تو تمام انبیاء علیہ السلام شروع سے لے کر آخر تک کے تمام انبیاء علیہ السلام موجود ہیں، اور وہ سب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سلام کرتے ہیں، السلام علیکہ یا نبی الآخر نبی الاول والآخر، یعنی سب سے پہلے نبی اور سب سے آخر نبی تم پر سلامتی ہو۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کہ اب تک اپنی قبر مبارک میں نماز ادا کر رہے تھے، وہ بھی ایک آن واحد میں جو ہے اپنی قبر مبارک سے بیت المقدس تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہاں پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت فرمائی۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا لقب ہے امام الانبیاء، یعنی تمام انبیاء علیہ السلام کے سردار۔ اور کچھ علماء کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ بیت المقدس میں تمام انبیاء علیہ السلام نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا شرف حاصل کیا۔ پھر بیت المقدس میں نماز سے دعا سے فارغ ہو کر حضرت جبریل علیہ السلام 7 آسمان کی سیر کے لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے کر گئے اور ایک ایک کر کے تمام آسمانوں کی سیر فرمائی، جہاں پر ہر آسمان پر الگ الگ نبیوں سے
حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی، ان سے معانقہ کیا، ان کی خیر خواہی ہوئی، اور وہیں پر مختلف فرشتوں سے بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات چیت ہوئی، اور ان سے دیگر احوالات جو ہے ان سے دریافت فرمائے کہ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے جو روح قبض کرنے کے مختلف مراحل ہیں ان کو بیان کیا کہ وہ کس طریقے سے بندوں کی روح کو قبض کرتے ہیں، کہ جو مومن بندہ ہوتا ہے تو اس کی روح کس طریقے سے قبض کی جاتی ہے، جو گناہگار بندہ ہوتا ہے اس کی روح کو کس طریقے سے قبض کیا جاتا ہے، جو بندہ منافق ہے اس کی روح کو کس طریقے سے قبض کیا جاتا ہے، اور مشرکوں اور کافروں کی روح کو کس طریقے سے قبض کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جو دوزخ کے فرشتے ہیں انہوں نے دوزخ کے احوال حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بتائے، اور وہیں رضوانی جنت جو جنت کے فرشتے ہیں انہوں نے جنت کے احوال حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرمائے۔ چھٹے آسمان پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک مشورہ دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو بھی تحفہ آپ کو عنایت ہو اس تحفے کو ذرا غور و فکر کر کے لیجیے گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تمہاری جو امت ہے وہ ضعیف ہے، وہ ناتواں امت ہوگی، ان کی عمر بہت زیادہ نہیں ہوگی، چھوٹی عمر ہوگی، تو جو بھی تحفہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے تم کو نصیب ہو تو اس کو غور و فکر کر کے لیجیے گا۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام 7ویں آسمان پر لے کر گئے، 7ویں آسمان سے پھر سدرۃ المنتہا تک حضور جبریل علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے کر گئے، اور جب سدرۃ المنتہا آئے تو سدرۃ المنتہا پر حضرت جبریل علیہ السلام نے وہاں پر عاجزی کا اظہار کیا کہ اب اس سے آگے میری قوت نہیں ہے، اگر اس سے آگے میں گیا تو میرے پر جل جائیں گے اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی کو جو ہے برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ آئے کاظم رب سے مل کر نور کے پیکر سلام، جس جہاں پہ حضرت جبریل کے چلتے پر آئے کاظم رب سے مل کر نور کے پیکر سلام، تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات ہوئی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ہمارے حضور پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ندا ہوئی کہ میرے لیے کیا تحفہ لائے ہو، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ ہر طریقے کی قولی، مالی اور بدنی عبادت جو ہے صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر رحمت اور برکت ہو۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلام کی ہو مجھ پر اور تمام نیک بندوں پر۔ تو جب یہ گفتگو فرشتوں نے سنی تو فرشتوں نے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ کلمات کا ورد ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کو یہ کلمات اتنے پسند آئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرمایا کہ جب بھی تمہاری امت نماز پڑھے تو ان کو کہہ دینا کہ جب بھی وہ قاعدہ کریں بیٹھیں تو ان قاعدے میں انہی الفاظ کو جو ہے دہرایا کریں۔ تو یہ جو قاعدے میں ہم پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ معراج نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہی تحفہ ہے جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ملا۔ یہاں پر جو بیان ہے وہاں پہ عرش اعظم کا بیان ہے، کرسی کا بیان ہے کہ کتنی عظیم الشان کرسی پر اللہ تبارک و تعالیٰ جلوہ افروز ہے، لیکن مختصر وقت ہے تو اس وجہ سے اس چیز کو بائی پاس کرتے ہوئے میں آگے اپنی بیان کو جاری رکھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بیچ نہ جانے کتنی ہی باتیں ہوئیں راز و نیاز کی جو اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ ان میں سے جو باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو
مقبول تھیں وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کی رہنمائی کے لیے ارشاد فرما دیں۔ اور اسی رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو 2 نایاب تحفے بھی عطا فرمائے۔ ان 2 نایاب تحفے کیا تھے؟ پہلا نایاب تحفہ تھا 50 نمازیں، 50 وقت کی نماز ایک دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ اور دوسرا جو تحفہ تھا وہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں، آمن الرسول والی جو آیت ہے وہاں سے لے کے جو 2 آیتیں ہیں وہ 2 آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو 50 نمازوں کو تحفہ ملا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور ان سے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت کو 50 نمازوں کو تحفہ دیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو ہے آپ کی امت غریب ناتواں ہے، ضعیف الامت ہے، ضعیف ہے، آج کی امت یہ فریضہ انجام نہ دے پائے گی، تو میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جائیے گا اور نمازوں کی تعداد کچھ کم کروا کر آئیے گا۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دوبارہ گئے اور نمازوں کو کم کروا کے آئے۔ تو اسی طریقے سے ہر بار 5 نمازیں کم کرواتے چلے آئے، اور جب 9 بار حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آخر میں 5 نمازیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے کسی چیز کی محتاج نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نمازیں تو تمہاری 50 سے 5 کی گئی ہیں، لیکن آپ کی امت اگر 5 وقت کی نماز عطا کرتی ہے تو ان کو ثواب 50 نمازوں کا ہی ملے گا۔ اس میں ایک حکمت اور بھی ہے، وہ حکمت یہ کہ جب موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ السلام جب جلوہ افروز سے دنیا میں، تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنے کی جو ہے وہ دعا کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں تیرا جلوہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لن ترانی کہ تم دیکھ نہیں سکتے، لیکن جب انہوں نے بار بار یہ دعا کی، روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے 9 مرتبہ یہ دعا کی، اور 9 مرتبہ جب دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طور پر بلا کر کے ان کو اپنی تجلی کا اظہار کیا، اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام اس تجلی کی تاب نہ لا سکے اور بے ہوش ہو گئے۔ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے 9 مرتبہ یہ دعا کی تھی۔ تو جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ہو کر آتے تھے تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی جلووں کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں مشاہدہ کیا کرتے تھے۔ اور 9 مرتبہ کیونکہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے دعا کی تھی تو 9 مرتبہ ہی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ سے واپس آئے۔ اور آخر میں جب 5 نمازیں آئیں تو حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ اب مجھے اپنے رب کے حضور بار بار جاتے ہوئے شرم سی محسوس ہوتی ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کی امت 5 نمازیں بھی ادا نہیں کر پائی گی، تو قربان جائیے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی کہ جن کی امت میں ہم نہیں ہیں لیکن وہ ہمارا اتنا خیال کرتے ہیں کہ 50 نمازوں کو 5 نمازیں کروا دیا۔ جب ایک نبی جن کی امت میں ہم نہیں ہیں وہ ہماری خیر خواہی کر سکتا ہے تو جس نبی کی امت میں ہم ہیں تو ذرا سوچئے کہ کیا وہ نبی ہماری خیر خواہی نہیں کر سکتا؟ ظاہر سی بات ہے کہ وہ نبی ہماری بھی خیر خواہی کر سکتا ہے اور کرتا ہے الحمدللہ۔ کچھ چیزیں بیان کرنے کی تھیں لیکن وقت اگر اجازت دیں 5-7 منٹ کا تو میں بیان کر دوں۔ پہلے آسمان پر چند چیزوں کا مشاہدہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا، اس کے اندر کئی چیزیں ہیں جو ہماری اور آپ کی ہدایت کے لیے ہیں، تو ان میں سے چند چیزیں میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں جس میں کہ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کا موقع ملے اور ہم اپنی اصلاح کر سکیں۔
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک جماعت کو مشاہدہ کیا۔ اس جماعت کا کیا تھا کہ وہ جماعت ایک طریقے سے سمجھے گا فصل بوتی ہے، اور جب فصل بوتی ہے تو فوراً ہی فصل اگ آتی ہے اور فوراً ہی وہ اس کی کٹائی شروع کر دیتے ہیں۔ فصل بوتے ہیں، فصل اگ آتی ہے، ایک دانہ بوتے ہیں اور ایک دانے کی جگہ 700 دانے اگ آتے ہیں، اور وہ جو ہے اس کی کٹائی شروع کر دیتے ہیں۔ تو حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے کوشش اور محنت؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے کوشش اور محنت خدا کی راہ میں کی ہے اور لوگوں کی خدمت محض خدا کے واسطے کرتے تھے، حاجت محتاجوں کی بدلاتے تھے، یعنی محتاجوں کی حاجت پوری کرتے تھے، اور زبان سے، ہاتھ سے اور مال سے اس واسطے اللہ تعالیٰ ان کی روزی میں برکت دیتا ہے کہ بعد اس کے دیکھا کہ چند فرشتے آدمیوں کا سر پتھر سے کوڑتے ہیں، پھر وہ درست ہو جاتا ہے، یعنی ان کا سر درست ہو جاتا ہے، پھر کوڑتے ہیں، دم بدم اسی طرح ہوتا ہے، یعنی پتھر سے سر کوڑتے رہتے ہیں اور سر دوبارہ سے صحیح ہو جاتا ہے۔ میں نے پوچھا، یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا، جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ وہ تاریک جماعت یعنی جماعت کو قضا کرنے والے ہیں، اور پنجگانہ نماز پڑھنے میں سستی کرتے ہیں اور نماز وقت پر ادا نہیں کرتے تھے۔ بعد اس کے ایک گروہ دیکھا کہ فرشتے سب مانند چار پائیوں کے ان کو ہانکتے ہوئے دوزخ کے اندر لے جاتے ہیں، نہایت گسنگی اور تشنگی میں کانٹے بھری جھاڑیاں ان کو کھلاتے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون ہیں؟ کہا جبریل نے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان سبوں نے زکوٰۃ مال اور صدقہ فطر اور قربانی ادا نہیں کی، اور حقدار فقیروں محتاجوں کو نہیں دیا، اور ان پر رحم نہیں کیا۔ پھر آگے بڑھ کے دیکھا کہ مرد اور عورتیں ہیں کہ ان کے آگے نعمتیں طرح طرح کی رکھی ہوئی ہیں، طرح طرح کی نعمتیں رکھی ہیں، اور ان کے پیچھے سڑا ہوا گوشت اور مردار کا گوشت اور بدبودار اور نجس چیزیں کھانے کے لیے رکھی ہوئی ہیں۔ تو نعمتوں کو چھوڑ کر کے بدبودار چیزیں کھاتے ہیں، مردار کا گوشت کھاتے ہیں۔ ان کے بارے میں جب پوچھا گیا کہ یہ کون لوگ ہیں تو ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جو کہ شادی شدہ تھے، اور شادی شدہ ہونے کے باوجود اپنی عورت یا اپنے مرد کے علاوہ دوسروں سے تعلق جوڑتے تھے، اپنے مرد اور اپنی عورت کے علاوہ دوسروں سے تعلق جوڑتے تھے۔ تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سزا دی ہے کہ نعمتوں کو چھوڑ کر کے مردار کھانا پسند کرتے ہیں۔ ان کی مثال اس طریقے کی ہے۔ ایک گروہ دیکھا کہ ان کو آگ کی سولی پر چڑھایا جا رہا ہے، وہ چلا رہے ہیں۔ جبریل سے پوچھا، بولے یہ حال ان سبوں کا ہے کہ بسر بازار بیٹھتے ہیں، بازاروں میں بیٹھتے ہیں، لوگوں کے اوپر تانا تشنا کرتے ہیں، لوگوں کے اوپر طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، لوگوں کے نام کو بگاڑتے ہیں۔ آج ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے کہ ان کو آگ کی سولی پر چڑھایا جا رہا ہے۔ ایک گروہ کو دیکھا کہ ان کی گردن پر اس قدر بوجھ رکھا ہے کہ گردن پھر نہیں سکتی، یعنی ادھر ادھر گھوم نہیں سکتی، بہت زیادہ کیا جاتا ہے۔ جبریل نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے امانت میں خیانت کی تھی، اور حق جو ان کا لوگوں پر نکلتا تھا اس حق کو ادا نہ کیا۔ جبریل نے کہا یہ حال ان مسلمان بھائیوں کی کچھ لوگوں کو دیکھا جن لوگوں کو اپنے ہی بدن کا گوشت کاٹ کاٹ کر کھلایا جا رہا ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ کون لوگ ہیں جن کو ان کے ہی بدن کا گوشت کاٹ کاٹ کر کھلایا جا رہا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ وہ لوگ ہیں جو کہ مسلمانوں کی غیبت کیا کرتے تھے، مسلمانوں کی غیبت کیا کرتے تھے۔ اس طریقے سے کچھ لوگوں کے گروہ کو دیکھا کہ جن کے ہونٹ نیچے تک گرے ہوئے ہیں، اور جو اوپر کا ہونٹ ہے وہ اوپر کی طرف کو ہے، اور ان کو آگ کھلائی جا رہی ہے۔
کچھ لوگوں کو دیکھا کہ جو جن کے ہونٹوں کو آگ کی قینچی سے کترا جا رہا ہے، ان کے بارے میں جب دریافت کیا تو بتایا کہ وہ لوگ ہیں جو کہ دوسروں کو تو نصیحت کیا کرتے تھے لیکن اس پر عمل نہیں کیا کرتے تھے، کہ دوسروں کو تو واضح نصیحت کیا کرتے تھے، یہ وائز ہیں جو کہ واضح نصیحت کیا کرتے تھے لیکن خود اس پر عمل نہیں کیا کرتے تھے، یا بادشاہوں کی جو ہے ان کے ڈر سے یا مال و زر کی محبت میں ان کی بڑائی بیان کیا کرتے تھے زبردستی۔ تو اس طریقے کے کئی چیزیں اور ہیں جو کہ انشاءاللہ اگر موقع ملے تو آگے بیان کی جائے گی، جن کا مشاہدہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا۔ دوزخ کا حال، جنت کا حال، یہ سب چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ہی عطا کی گئی۔ ایک مختصر بات اور اس کے ضمن میں بتاتا چلوں کہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج عطا ہوئی تو کفار مکہ نے بہت مذاق بنانا شروع کیا، نعوذ باللہ، اور کہا کہ اس طریقے سے کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص رات کے چھوٹے سے حصے میں بیت المقدس تک پہنچا ہے، بیت المقدس سے ساتوں آسمان کی سیر کر کے واپس آ جائے۔ تو جب مذاق کر رہے تھے اور طعن تشنیع کر رہے تھے نعوذ باللہ، تو وہیں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا۔ تو کسی کہنے والے نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جانتے ہو کہ تمہارے جن کو تم پیغمبر کہتے ہو، جن کو تم نبی کہتے ہو، وہ کس طریقے کی بہکی باتیں کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے ان کے بارے میں پوچھا کہ کیا کہتے ہو، کیا بات ہوئی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ تمہارے نبی یہ کہتے ہیں کہ وہ رات کے چھوٹے سے حصے میں جو ہے مسجد اقصیٰ تک چلے گئے، مسجد اقصیٰ سے پھر ساتوں آسمان کی سیر کر کے واپس بھی آ گئے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسا کہتے ہیں تو میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، اور اسی تصدیق کرنے کی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب ملا الحمدللہ۔ تو معراج کا واقعہ اپنے اندر کئی چیزیں سمیٹے ہوئے ہیں، ہم لوگوں کو پڑھنا چاہیے، اپنی تاریخ کو سمجھنا چاہیے، اس کے بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے، اس کا مشاہدہ کرنا چاہیے، اس سے جو ہمیں درس ملتا ہے اس درس کو حاصل کرنا چاہیے۔ تو نیت کریں گے انشاءاللہ عز و جل جو بھی درس میں سنا اس میں جو کچھ بھی عمل کرنے کی چیز تھی اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ، جو کچھ یاد ہے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس چیز کو دوسروں تک پہنچا سکیں۔ الحمدللہ تحریک پیغام اسلام کے فروغ کے لیے جو ہے وہ لگی ہوئی ہے اور مسجدوں کو بھرنے کی کوشش میں جاری ہے کہ کس طریقے سے ہم اپنی اصلاح کر سکیں اور دوسرے لوگوں کی اصلاح کر سکیں، کیونکہ جب تک ہم دوسرے لوگوں کی اصلاح میں لگے رہیں گے جب تک ہماری اصلاح بھی الحمدللہ خود بخود ہوتی رہے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں تحریک پیغام اسلام مسجد بھر تحریک میں جو ہے استقامت عطا فرمائے، عید کے اجتماعات میں جلسوں میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مدنی قافلوں کا مسافر بنائے، اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسرے مسلمان بھائیوں کی بھی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے میں جو غلطی ہیں اس کو معاف عطا فرمائے۔ ایک بات تمام لوگ کلمہ شریف پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔